میں کاروبار میں معیشت میں بہتری کے آثار، مثبت آثار طویل عرصے کے بعد دیکھنے میں آ رہے ہیں، استحکام کے آثار دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ آج ہمیں اس کے لیے جوائن کریں جناب فاروق خان، مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ویسے تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ایکٹیویٹی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو کاروبار تھا وہ گزشتہ 6-7 سال پہلے اس سے کئی گنا کہیں زیادہ ہوتا تھا، کہیں زیادہ بہتری تھی، لیکن پچھلے چند دنوں کے دوران بہتری جو بنی ہے، یقیناً جو ہماری لاسٹ سپیس تھی وہ گین ہو رہی ہے۔ وہ جو ہم زمین کھو بیٹھے تھے وہ ہم دوبارہ اس میں ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سفر کتنا مستحکم ہے، اور آئندہ چند ہفتے اس سلسلے میں آپ کو مارکیٹ میں کیسے نظر آ رہے ہیں؟ جی شکریہ بہت بہت کامران خان صاحب کہ مجھے انوائٹ کرنے کا، اور آئی تھنک آپ نے بہت اچھی سمری دی ایز آلویز۔ جو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ نہ صرف دیکھیں، ساری مارکیٹس ایک ساتھ موو کرتی ہیں اور سب انٹرلنکڈ ہوتی ہیں، تو نہ صرف ہماری فارن ایکسچینج مارکیٹ، ہماری کرنسی مارکیٹ اور ہماری اسٹاک مارکیٹ تینوں میں بہتری رہی ہے۔ اور یہ جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوئی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ، یہ ایک پازیٹیو سرپرائز تھا اکانومی کے لیے اور ساری مارکیٹس کے لیے، کمپیئر ٹو جو 9th ریویو کا ایک پروسیس چل رہا تھا، کیونکہ یہ ہمیں جو ہے اگلی الیکشنز کے بعد تک جو ایک لانگ ٹرم گورنمنٹ آئے گی اس پیریڈ کو یہ کور کر لے گا۔ میں نے پہلے بھی جس طرح آپ کے پروگرام پہ بھی کہا ہے، باقی پلیٹ فارمز پہ بھی، کہ جو ہماری مارکیٹ کے انٹرنل ڈائنامکس ہیں وہ ماشاءاللہ کافی اسٹرانگ رہے ہیں پچھلے سالوں میں بھی، جس میں دو خاص چیزیں، جو پروفٹیبلٹی ہے لسٹڈ کمپنیز کی، وہ پچھلے سال بھی ڈسپائٹ اتنے ٹف اکنامک چیلنجز کے، ٹیکسز بہت زیادہ اور لگے ہیں لسٹڈ کمپنیز کے، پھر بھی پروفٹیبلٹی گروتھ ہوئی ہے اوور آل KSE 100 انڈیکسی کمپنیز کے۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے انٹرنل ڈائنامکس کی مارکیٹ کے لیے، وہ ہوتی ہے لیکوڈیٹی۔ تو ڈومیسٹک لیکوڈیٹی بھی بہت اویلیبل ہے۔ ایک آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دوں کہ AUMs یا ایسٹس انڈر مینجمنٹ جو ہے میوچل فنڈ انڈسٹری کے، وہ 2020 میں تقریباً 750 بلین تھے اور اب تقریباً 1.5 ٹریلین ہو گئے ہیں، مگر اس میں جو پروپورشن ہے ایکوٹی مارکیٹ کا وہ 24% سے کم ہو کر 10% سے بھی نیچے آ گیا ہے۔ مگر آئی تھنک یہ لیکوڈیٹی اویلیبل ہے، اور اس میں 1% بھی اگر کنورٹ ہوتا ہے فکسڈ انکم سے ایکوٹیز میں، تو تقریباً 15 بلین کی اور لیکوڈیٹی گین کرتی ہے مارکیٹ۔ اسی پوائنٹ پہ ذرا سا فردر اسی پوائنٹ پہ میں انٹرجیکٹ کرتا ہوں، معاف فرمائیے گا کہ یہ ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جو میوچل فنڈز کے مینجمنٹ کے جو فنڈز ہیں وہ 1.5 ٹریلین ہو گئے ہیں، مگر اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج جو شرح سود ہے یا جو انٹرسٹ ریٹس ہے وہ بہت ہی ہسٹری کے سب سے زیادہ ہیں، 23-24% آپ کو گھر بیٹھے منافع مل رہا ہے۔ تو اس لیے فی الحال وہ کیا ٹریگر ہوگا ماں سوائے انٹرسٹ ریٹ نیچے کم ہونے لگے کہ انویسٹرز جو ہیں وہ پوٹینشیل اسٹاک مارکیٹ میں زیادہ دیکھیں، جہاں پر PE ملٹیپل جو ہیں وہ ابھی بھی دنیا کی مارکیٹس کے مقابلے میں کئی گنا کم ہیں۔ تو وہ کیا ٹریگر ہو سکتا ہے کہ یہ جو فنڈ جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، 1.5 کھرب روپے جو اس وقت میوچل فنڈز کے پاس موجود ہیں، وہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف رخ کرے اس سے پہلے کہ ایکسچینج ریٹ کم ہونے لگے، معاف کیجیے گا انٹرسٹ ریٹ کم ہونے لگے۔ انٹرسٹ ریٹ جی بالکل آپ نے صحیح کہا۔ دیکھیں مارکیٹ جو ہیں وہ ہمیشہ اینٹیسپیٹ کرتی ہیں، فالو نہیں کرتی ہیں، وہ اینٹیسپیٹ کرتی ہیں، اور اس وقت جو ایک ویو بن رہا ہے پاکستان میں بھی اور باہر کی اکانومیز میں بھی کہ، اور ہم نے دیکھا پچھلے دنوں جو انفلیشن کے نمبرز آئے اس میں انفلیشن ریٹ نیچے آ رہا ہے، جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آگے چل کے انٹرسٹ ریٹس میں بھی نیچے آنے کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ اور زیادہ تر جو مارکیٹ میں ایک ویو بن رہا ہے کہ شاید انٹرسٹ ریٹس ابھی اپنی پیک لیول کے اوپر ہیں، تو انویسٹرز نے جو پوزیشنز لی ہوئی ہیں فکسڈ انکم کے اندر، وہ آہستہ آہستہ جس طرح انٹرسٹ ریٹ نیچے آئیں گے وہ انوائنڈ ہوئیں گی۔ اور اس وقت جو ہے میرے خیال میں، اور میں ایز اے فرنٹ لائن ریگولیٹر اس کے اوپر زیادہ نہیں کہہ سکتا، مگر جس طرح آپ نے کہا کہ جو ہمارے PE ریشوز ہیں وہ نہ صرف ہسٹوریکلی مگر ایون جو دوسری مارکیٹس ہیں جہاں پہ ڈیفالٹ ایکچولی ہو چکا تھا ان سے بھی اس وقت کم ہے۔ ہماری پروفٹیبلٹی کمپنیز کی اچھی ہے، ہماری ڈیویڈنڈ ییلڈز بہت اچھی ہیں۔ تو آئی تھنک جب انویسٹرز
اگلے 12 سے 24 مہینے کی آؤٹ لک کو دیکھیں گے رادر دین کہ جو پچھلے 12 مہینے گزرے ہیں، تو آئی تھنک کافی انویسٹرز اس چیز کو نوٹ کریں گے کہ جو رسک ریٹرن ریشو ہے ایکوٹی مارکیٹس کا، وہ اس وقت جو ہے بہت کمپیلنگ ہو چکا ہے. اسی طرح فورینرز جو ہمیشہ جب 91 سے مارکیٹ اوپن ہوئی تھی ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ رہے ہماری مارکیٹ کا، اور ایٹ پیک وہ 8-9 بلین پر ان کی انویسٹمنٹ ہوتی تھی ڈالرز، 8-9 بلین ڈالرز پاکستان مارکیٹ میں، وہ 1 بلین ڈالر سے بھی کم ہو چکی ہے. مگر آئی تھنک یہ جو میکرو تھوڑی اسٹیبلٹی جو آ رہی ہے آئی ایم ایف کی، ایس بی اے، اور جس طرح آپ نے کہا سعودی عربیہ اور چائنا کی وجہ کے جو انفلوز آئے ہیں، ان سے وی ہوپ کہ فورن انویسٹرز بھی واپس انٹرسٹ لینا شروع کریں گے. اس کا تھوڑا بہت ہم نے رزلٹ دیکھا یہ پہلے 8-9 دنوں میں کہ پازیٹیو انفلوز چھوٹی مگر پازیٹیو انفلوز ڈیلی جو ہیں وہ آ رہی ہیں. مگر جو آپ نے کہا کہ، اور ابھی آپ پرائم منسٹر صاحب کی بھی جو اسپیچ کا ایکسرپٹ سنا رہے تھے، کہ یہ ایس بی اے جو ہے یہ ہمیں ایک اور اپرچونٹی دیتا ہے کہ ہمارے جو ڈیپ اسٹرکچرل ایشوز ہیں ان کو ہم لوگ ٹیکل کر سکیں. یہ ہمیں الیکشن کے پیریڈ تک لے جائے گا، مگر اس کے بعد جو ہمیں ٹف اکنامک ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے دیٹ ہیز ناٹ گون اوے. ہمیں اپنی ٹیکس بیس بڑھانی ہے، اپنی ایس او ایز کو ہم نے ریسٹرکچر کرنا ہے، ہم نے اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ کہ ہمیں اپنی اکانومی کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہے. تو سوشل سیکٹرز، ایجوکیشن، ہیلتھ، اس کے اوپر سپینڈ کیے بغیر پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھ سکتی ہماری اکانومی کی. ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹس کا جو ایک کانسٹنٹ امبیلنس ہے اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا ہے، خان اور یہ صاحب، ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز ہیں جو کہ لینی پڑیں گے ہمیں. ریٹرننگ ٹو مارکیٹ، وہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جیسے کہ ابھی آپ نے خود فورن انٹرسٹ کی بات کی، جو ہمارے یہاں فورن انویسٹمنٹ تھی وہ بہت بری طرح سے ڈپلیٹ ہوئی ہے پچھلے 2-3 سال کے دوران، اور اب یہ ایک آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ہے، اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی کے آثار ہیں، اور پھر یہ کہ اس میں جو اٹریکشن ہے، جو پی ریشوز وغیرہ ہیں، وہ تو دنیا کی کسی مارکیٹ میں اس طرح کے نہیں ہیں. اور آپ نے کہا پروفٹیبلٹی بھی ہے، کمپنیز سٹیبل بھی ہیں، ان کے اندر جان ہے، ان کا ریزلٹس اچھے ہیں. تو معنی کیا ہے ابھی فی الحال ایک فورن انویسٹر کی ایک ریزنیبل ہم انٹرسٹ یہاں پہ دیکھیں؟ دیکھیے، جیسا میں نے کہا کہ ہمارے انٹرنل ڈائنامکس مارکیٹ کے ہمیشہ اسٹرانگ تھے، تو کس لیے مارکیٹ جو تھی اتنی نیچے تھی اور اٹھ نہیں رہی تھی؟ وہ میکرو ایشوز کی وجہ سے تھی. یہ کوئی مطلب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پچھلے 12-15 مہینے پاکستان میں اکنامکلی اور پولیٹیکلی بہت والیٹیلٹی رہی ہے، اور اس سے لوکل اور فورن انویسٹرز کا کانفیڈنس جو ہے وہ افیکٹ ہوا تھا. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اینڈ ایکسیپٹ دیٹ. کانفیڈنس کو بلڈ کرنا، جتنی بھی آپ کو ایک اٹریکٹیو اپرچونٹی سامنے نظر آئے، جب تک کانفیڈنس واپس ری بلڈ نہیں ہوئے گا انویسٹرز آگے نہیں بڑھتے، خاص طور پر فورن انویسٹر جن کے پاس پوری دنیا کے ملک ہیں انویسٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے میں نے کہا یہ آئی ایم ایف کا قدم بہت امپورٹنٹ تھا یہ کانفیڈنس کو ری بلڈ کرنے کے لیے، مگر یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ آخری سٹیپ نہیں ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے ان اے لانگ جرنی ٹو ری بلڈ دی کانفیڈنس ان پاکستان اکانومی. اور وہ آہستہ آہستہ اچھا، اب یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام آیا، یہ کچھ تھوڑی فورن انویسٹمنٹ ٹرکل ان ہو رہی ہے، قطرہ قطرہ شروع ہوئی ہے، آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی ہوئی، اس کے ساتھ ہی ایکسچینج ریٹ کی مارکیٹ کے اندر ہم تھوڑی سی بہتری کے آثار دیکھ رہے ہیں. اسی لیے آج فچ نے ہماری تھوڑی ریٹنگ بہتر کی ہے. آگے ہمیں لگ رہا ہے کہ اور انفلوز آنے ہیں جو کہ ٹائٹ تھے آئی ایم ایف پروگرام کے ذریعے، جس سے کہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. یہ پوری صورتحال بھی ڈاؤن دا روڈ معاون ہوگی مارکیٹ میں بہتری کی، اور اوور آل ہماری جو مارکیٹس ہیں ان میں بہتری کے لیے. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ یہ سارے سٹیپس ہیں جو کہ فورن انویسٹرز کا بھی اور لوکل انویسٹرز کا کانفیڈنس بحال کریں گے. اور دیکھیں اس مہینے بھی ابھی تک پاکستان ماشاءاللہ واپس بیسٹ پرفارمنگ انفیکٹ مارکیٹ ہے یہ فسکل ایئر ٹو ڈیٹ یا منتھ ٹو ڈیٹ. تو یہ انویسٹرز کے کانفیڈنس کی وجہ سے ہی یہ ہیوج جمپ آئی ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ پہلی دفعہ پچھلے 14-15 مہینے میں 45,000 سے اوپر گئی ہے مارکیٹ، اور انٹرنل ڈائنامک اسٹرانگ ہے ہماری مارکیٹ کے. تو اب آگے چل کر جو میکرو ڈیسیجنز ہوئیں گی وہ ڈٹرمن کریں گی ہمارے انویسٹرز کا اسی دوران ہم نے یہ دیکھا ہے
کہ ہمارے ہاں ایک بڑی کنسرٹڈ ایک مشن کے انداز میں ایفرٹ لانچ ہوئی ہے ایگریکلچر پروڈیوس کو بہتر کرنے کی, ایگریکلچر ییلڈز کو بہتر کرنے کے لیے, ایگریکلچر کے اندر فارن انویسٹمنٹ کے جو انٹرسٹ ہے اس کو ایک بہت اچھی سالڈ ونڈو SIFC کی صورت میں دینے کے لیے وہ ایک ایفرٹ ہو رہی ہے. اور یہ وہ سال ہے جس میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کراپ کی بہتری کی ماشاءاللہ اچھی خبریں آ رہی ہیں. خبریں یہ ہیں کہ شاید طویل عرصے کے بعد کاٹن ہم 12 ملین بیل کر لیں, ہماری ویٹ بہت اچھی ہوئی ہے, دوسری فصلیں اچھی ہوئی ہیں. یہ بھی میجر کریں گی اب ڈاؤن دی روڈ اگلے سال جو ہم معاشی بہتری کی توقع رکھ رہے ہیں اس میں یہ جو ایگریکلچر کے اندر جو تھرسٹ ہمارا آ رہا ہے, جو فوج اس میں اپنی پوری قوت کے ساتھ اس میں اس معیشت کو بہتر بنانے کے مشن میں شامل ہوئی ہے اور پھر کراپ بھی بہتر ہو رہی ہیں, یہ اگلے سال ہمارے جو اوورال جو معاشی صورتحال ہوگی اس میں بہتری آئے گی اس کی وجہ سے. جی بالکل, اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس کے 2 امپیکٹ آتے ہیں کامران صاحب. ایک تو جو اس سے انکم اور لیکوڈیٹی جنریٹ ہوتی ہے اس سے ڈومیسٹک ڈیمانڈ بڑھتی ہے, تو چاہے وہ سائیکلوں کے لیے ہوئے, موٹر سائیکلز کے لیے ہوئے, کارز کے لیے ہوئے اور دوسری چیزوں کے لیے ہوئے, تو ایک ڈومیسٹک ڈیمانڈ اور ڈومیسٹک اکانومی کے پہیے واپس تیزی سے چلنے شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا ایکسپورٹ سرپلس, جس طرح آپ نے کہا کاٹن کے, ویٹ کے ایکسپورٹ سرپلس آپ کے جنریٹ ہوتے ہیں, جس سے جو ہمارا دوسرا ایشو ہے ڈالرز کی کمی کا وہ بھی اس سے فیوریبلی امپیکٹ ہوئے گا. مگر تیسری چیز جو ایگریکلچر کے ساتھ امپورٹنٹ ہے جس میں تھوڑا ٹائم لگے گا کہ ہم لوگوں کو اس بار صرف ایک کموڈٹی ایکسپورٹنگ ایگریکلچرل کنٹری نہیں رہنا چاہیے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگ ویلیو ایڈڈ انڈسٹری لگائیں تاکہ جو ہم ایکسپورٹ کریں ہمیں زیادہ جو ہے ہماری اس سے انکم جنریٹ ہو سکے, ورنہ صرف کموڈیٹیز ایکسپورٹ کر ہمیں وہ بینیفٹ نہیں آئے گا جو کہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ کر آئے گا. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ جناب فاروق خان, مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج.